السلام علیکم گیس، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ اور پیارے پیارے بچوں، مائیں، بہنیں، آپ لوگوں کو میں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 7 پڑھائی۔ آج کی کلاس ہے ہم لوگوں کا نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 8۔ چلیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 8۔ تو یہ رہا ہمارا تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ یہ ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 7 پڑھا تھا تنوین، یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے بانون زبر بن کے۔ پھر ایک بار پڑھ لیتے۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن بانون زبر بن۔ تا دو زبر تن تانون زبر تن۔ تا دو زیر تن تانون زیر تن۔ تا دو پیش تن تانون پیش تن۔ سا دو زبر ثن ثانون زبر ثن۔ سا دو زیر ثن ثانون زیر ثن۔ سا دو پیش ثن ثانون پیش ثن۔ جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن۔ جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن۔ جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن دال نون زبر دن۔ دال دو زیر دن دال نون زیر دن۔ دال دو پیش دن دال نون پیش دن۔ تن 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 تن۔ تن تن۔ ثن ثن۔ ثن ثن۔ ثن ثن۔ جن 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 جن۔ جن جن۔ دن دن۔ دن دن۔ دن دن۔ مشق۔ عین الف زبر آ دال دو زبر دن عادن۔ سین واو زبر سو حمزہ دو زیر ان سو ان۔ قاف زبر قا را یا زیر ری قری۔ با دو پیش بن قریب۔ فا زبر فا میم نون زبر من فمن۔ عادن سوء سوء قریب فمن۔ عین زبر ع ضا یا زیر زی عزی۔ میم دو پیش من عظیم۔ کاف نون پیش کن۔ میم زبر ما را زبر را مرا۔ ضا دو پیش زن مرض۔ را زبر را سین واو پیش سو عصو۔ لام دو پیش لن رسول۔ شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئا۔ عین زیر عی شین الف زبر شا غیشا۔ واو زبر و عیشا و
تا دو پیش تن غشاوتن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة غاسق هدى عادا سوء قريب فمن عظيم كن مرض رسول شيئا غشاوة غاسق هدى. ہم نے تختی نمبر 8 کمپلیٹ کیا. اب تختی نمبر 8 جو ہے وہ بس میں آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھ کے دکھا دی کیسے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ جو نون ہے ہمارا نون، یہ جو ہمارا نون دکھ رہا ہے اس کے اوپر اگر چھوٹی دال، جزم کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی دال کو. اگر وہ نون کے اوپر ہو تو اس کو ساکن کہیں گے، نون ساکن، نون ساکن کہتے ہیں. پھر تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون کے اوپر اگر جزم ہو تو نون ساکن کہتے ہیں. تو دونوں کی آواز جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. جیسے یہاں با کے اوپر دو زبر ہے یعنی کہ تنوین ہے، اب با نون کے اوپر ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے، تو دونوں کی آواز جو ہے وہ برابر ہے. چلیے اگر اس میں بھی آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو میں کاپی میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہوں کہ کسے کیا کہتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ تنوین، یہ دو زبر، یہ دو زیر، یہ دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تنوین کہتے کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور نون، یہ ہمارا نون ہے، ٹھیک ہے، یہ نون. اور میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں سمجھائی ہوں، پچھلے آپ اگر شروع سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جزم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی دال ہوتا ہے، چھوٹی دال یہ الگ نہیں ہوتا، یہ کسی کے اوپر کوئی حرف کے اوپر ہوتا ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں. چھوٹی دال، چھوٹی دال اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دال. چھوٹی دال کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دال جزم، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دال جزم. جزم کہتے ہیں چھوٹی دال، ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹا والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی دال کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں. یہ ہے نون، یہ ہے ہمارا نون. نون کے اوپر اگر چھوٹی دال آ گئے تو وہ کیا؟ نون ساکن. یہ ہو گیا نون ساکن. کیا ہوا؟ نون ساکن. نون ساکن کیا ہو گیا؟ نون ساکن. نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوا. یہ ہو گیا. جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی دال کو کہتے ہیں جزم. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. چھوٹی دال اسے کہتے ہیں، جزم اسی کو کہتے ہیں، سب اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی کو کہتے ہیں. اور نون ہے یہ خالی نون، یہ خالی نون ہے. یہ جو ہے
نون کے اوپر جزم ہے. کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہے. نون ساکن ہوگا. کیا ہوگا؟ نون ساکن. اب نون ساکن یہ ہے نون ساکن. یہ ہے دو زبر دو زیر دو پیش یعنی کہ تنوین. کیا ہے؟ نون ساکن برابر ہے کس کے؟ تنوین کے. تنوین کے. کس کے؟ تنوین کے. دیکھیں نون ساکن برابر تنوین. یہ جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیز ہے لیکن پڑھنے میں برابر ہے. کیا ہے؟ برابر ہے. سیم ہے. سیم سیم ہے. تو جب بھی یہ آئے، جیسے یہاں تا ہے، یہ دیکھیے یہاں تا ہے، یہ ہے تا. تا کے اوپر دو زبر ہے اور یہاں پہ ہے تا نون زبر تن. تو دونوں برابر پڑھائے گا. لکھارا الگ ہے لیکن پڑھائے گا سیم. تا دو زبر تن، تا نون زبر تن. اسی طریقے سے ہم یہ یا دو پیش یون برابر ہے یا نون پیش یون. تو پڑھانے میں کیا ہے؟ لکھاتا الگ الگ ہے لیکن پڑھاتا سیم ہے. کیا ہے؟ پڑھنا سیم ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نون ساکن کسے کہتے ہیں. نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو پہ. اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت سارا پیار. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. السلام علیکم.